میرا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے اوور ایکسپیکٹیشنس آفٹر اے میرج۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو ایکسپیکٹیشن ہے، جو ایکسٹرا توقعات ہیں، وہ بہت زیادہ لڑکی سے کر دی جاتی ہیں، اور وہ توقعات ایسی ہوتی ہیں جو کہ منفی ہوتی ہیں، جس کے ساتھ جو ہے اس لڑکی کا کردار اور اس کی جو ہے ساری پرسنالٹی ہی ڈاؤن ہو جاتی ہیں۔ یہ توقعات ایسی ہیں کہ جس کے اوپر سارا گھر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور ان توقعات کو پورا کرتے کرتے وہ لڑکی جو ہے وہ اپنی ذات تک کو ہی بھول جاتی ہے۔ میرا یہ سوال یہ ہے کہ آیا ہم ان توقعات کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا نہیں؟ یعنی جس لڑکی کو ہم بیاہ کے لائے ہیں اس کے اوپر ہم اپنے پورے خاندان کا بوجھ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں۔ اب اس خاندان کے اندر 10 سے 12 افراد کا بھی جو ہے وہ مجموعہ ہوتا ہے۔ اب ان 10 سے 12 افراد کی سوچ، ان کی عادات اور ان کے جو بولنے کے طریقہ کار ہیں وہ سب کچھ فرق ہوتے ہیں، وہ سب سے الگ ہوتے ہیں۔ اب جب یہ ایک لڑکی کسی گھر میں بیاہ کے جاتی ہے تو اس کو جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے کہ تم نے ہمیشہ اسمائل کے ساتھ اور ہمیشہ پیشنس کے ساتھ جو ہے آپ نے سب کی باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب اس فیملی میں ینگسٹرز بھی ہوں گے، جوان لڑکیاں بھی ہوں گی۔ اب وہ سب جو ہیں ایسے بنے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ ایک علیحدہ مخلوق سے آئے ہوئے ہیں، اور یہ لڑکی جو ہے ایک نوکر کی طرح ہماری ساری ضروریات کو پورا کریں گی۔ یعنی جو ینگ بچے ہیں وہ تک پانی اٹھ کے پینے کے بھی روادار نہیں ہوں گے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ ان کے گھر میں انسان نہیں بلکہ ایک روبوٹ آ گیا جو ان کے حکم کے اوپر ساری چیزیں کرے گا۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں اس طرح کی روایات کیوں لے کے آئے ہیں، یا ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کہاں تک، کس حد تک ان ساری باتوں کا ذمہ دار ہے؟ سرچ کر کے دیکھا گیا ہے تو اس کے پیچھے ہمارے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں۔ جب شادی کی تیاری کی جاتی ہے تو وہ سکھاتے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے تابعہ دار رہنا ہے، وہاں پہ آپ نے اونچی آواز میں بولنا نہیں۔ عورت یا بیوی وہ اچھی جو کم بولے گی، جو جواب نہیں دے گی۔ اگر بولے گی تو وہ تمہیں کیا کہیں گے؟ بدتمیز ہو، یا وہ یہ کہیں گے کہ آپ کے ماں باپ نے کیا تربیت کی ہے۔ تو ماں باپ شادی کے دوران جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تیاریاں تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح جو ہے بیہیو کرنا ہے۔ یعنی وہ اپنی اچھی خاصی پاپا کی پری کو وہ بنا دیتے ہیں روبوٹ، اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ سارے کام بہت اچھے طریقے سے جو ہے سر انجام دیتے ہیں۔ اور اگر کبھی وہ تھکی ہوئی یا اس کا کبھی موڈ خراب ہو گیا، اس کی صحت خراب ہو گئی، اس کا منہ جو ہے وہ تھوڑا سا اترا ہوا ہو گیا، تو اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ تو ہنسمکھ نہیں ہے، یہ تو لڑکی کو ہر ٹائم جو ہے وہ غصہ آیا رہتا ہے۔ تو میرا اپنی سوسائٹی سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی کی بیٹی کو بیاہ کے جب لاتے ہیں تو وہ انسان کے روپ میں آپ لاتے ہیں، نہ کہ آپ ایک نوکرانی کو لے کے آتے ہیں۔ آپ اس کو محبت کے ساتھ، اس کے ساتھ مدد کے ساتھ، یعنی اس کو آتے ساتھ اس پہ ایکسٹرا جو ایکسپیکٹیشنس آپ نے رکھی ہے کہ یہ آئے گی اور میرے پورے گھر کو جو ہے وہ لک آفٹر کرے گی، وہ آپ کے گھر میں آنے والی، آپ کی نسلیں بڑھانے والی ہیں، تو آپ اس کی مدد کریں، اس کو عزت دیں، اس کو پیار دیں، اور جب وہ ایک عرصہ گزار لے تو تب اس کو پہ اپنی ذمہ داریاں گھر کی جو ہیں وہ ڈالیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں شوہروں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی بیوی کا احترام کریں، ان کے ساتھ پیار اور محبت سے رہیں، بجائے کہ آپ سوچیں کہ نہیں میری بیوی میرے لیے نہیں بلکہ میری فیملی کے لیے۔ زیادہ ماحول یہی ہے کہ بیوی کو بیاہ کے لایا جاتا ہے، دوسرے دن ہسبینڈ جو ہے اپنی ڈیوٹی پہ بیزی ہو جاتا ہے، اور عورت جو ہے وہ سارے گھر کو جو ہے وہ سنبھالنا شروع کر دیتی ہیں۔ عورتیں جو ہیں یہ سارے ٹاسک کرتے کرتے ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ان کو جو کچھ عرصے کے بعد سنتے ہیں بی پی ہائی ہو رہا ہے یا ان کو شوگر ہو رہی ہے، تو میں نے کہا چلو میں فگر آؤٹ کرنے کے لیے میں سرچ کرتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ عورتوں میں کتنا پرسنٹیج پہ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کا ریٹ جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دین آئی ٹائپ دس کہ ہارٹ اٹیک ریٹ بٹوین مین اینڈ وومین۔ تو میں سچی بتاؤں، میں نے فرسٹ ٹائم یہ نکالا تھا، تو مجھے جب پتہ چلا تو آئی واز ویری سرپرائز کہ آدمیوں کو عورتوں سے دگنا ہارٹ اٹیک جو ہے وہ ہوتا ہے، آدمی ہارٹ اٹیک سے زیادہ مرتے ہیں۔ پھر میں بہت پریشان تھی، میں نے کہا میں نے اچانک سلویا کو کال کی، میں نے کہا سلویا میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کر کے میں نے سرچ کی ہے تو وہاں پہ تو ہارٹ اٹیک ریٹ آدمیوں کے دگنے آ رہے ہیں۔ تو یہ کہتی کہ اس کے پیچھے ریزن ہے، یہ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ ایکسپریس نہیں کرتے، ٹھیک ہے،
عورت جو ہے وہ سم ٹائم یہ ساری چیزیں برداشت کرتے کرتے وہ ایکسپریس کرتی ہے، وہ روتی ہے، دھوتی ہے، اپنے میکے میں فون ملاتی ہے، وہاں پہ ایکسپریس کرتی ہے، اپنی فرینڈس کے ساتھ ڈسکس کرتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں آتے ساتھ یہ کر رہی ہوں، وہ کر رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے کروں، ادھر ساس کا منہ بنا ہوا ہے، ادھر سسر کا منہ بنا ہوا ہے۔ تو آدمی یہ نہیں کرتا، آدمی پوری فیملی کو بھی دیکھتا ہے، ان کی بھی باتیں سنتا ہے، ادھر سے عورت کا پریشر سنتا ہے۔ تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جناب، اور پھر اگر وہ ظلم کرے عورت کے اوپر یا اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے یا کچھ بھی کہہ رہا ہے، کمرے میں جا کے عورت کچھ نہ کچھ تو کرتی ہوگی نا، بد دعائیں دیتی ہوگی، اس کو برا بھلا کہتی ہوگی، تو آپ کو پتہ ہے خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ چل جاتی ہے، تو مرد کو ہارٹ اٹیک کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو میری ایک میسیج ہے کہ آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، دوسرے کی بیٹی کا بھی خیال رکھیں، اور ماں باپ سے اسپیشلی ریکویسٹ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ جب شادی ہو گئی تو لڑکی پرائی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ ہسبینڈ کا بھی نہیں ہو تو سسر کا گھر ہے، وہاں پہ سارا اختیار کس کا ہے؟ ان کا ہے، وہ گھر بھی اس کا نہیں رہتا۔ تو اپنی بیوی کو جو ہے وہ جتنی آپ محبت دیں گے، جتنا احترام کریں گے، آپ کی صحت بھی اپنی بھی اچھی رہے گی، آپ کی فیملی کی بھی اچھی رہے گی۔ ہیپی وائف اور ہیپی لائف، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، جو عورت ڈپریشن کا یا بیماریوں کا شکار ہوگی، وہ کبھی بھی ہیلدی بچے نہیں پیدا کر پائے گی، وہ کبھی بھی بچوں کی گروتھ جو ہے نا اس طرح نہیں کر پائے گی۔ تو ہیلدی ایٹماسفیئر کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ذہنی جو ہے وہ سکون برقرار رہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے پورے معاشرے سے، اپنی کمیونٹی سے، اور تمام میرے دیکھنے والوں کے لیے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں، آپ کے بچے جو ہیں وہ اچھے ماحول میں پلے بڑھیں، تو اپنا ذہنی سکون اپنا اور اپنی بیوی کا جو ہے وہ برقرار رکھیں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تھینک یو سو مچ۔